موضوع الدرس التحديدات لأهل الكتاب سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر منزلا اختار له أصحابه شجرة ذليلة فيقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترت سيفه ثم قال من يمنعك مني فقال الله عز وجل فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب براسه الشجرة حتى انتشر دماغه فأنزل الله عز وجل واللہ یعصمک من الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو ہم آپ کو حکم دیں آپ آگے پہنچائیں، آپ تبلیغ فرمائیں، آپ اپنی امت کو بتلائیں، آپ کوئی ڈر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو ہلاکت کا سبب نہیں بن سکے گا. اسی ضمن میں مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے جس کو ابو جعفر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. محمد ابن کعب القرظی اور اس کے ساتھی وہ یہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ نظر منزلا کہ جب حضور سفر میں ہوتے اور کسی جگہ پڑاؤ فرماتے اور دن کا وقت ہوتا، گرمی ہوتی، تو صحابہ اس جگہ میں جو سب سے اچھا درخت، گھنا درخت، سائے والا درخت ہوتا اس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بناتے تاکہ دوپہر کی آرام جو ہے اس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں. قیلولہ کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی دن میں جو کھانا کھاتا ہے نا جی، کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا یہ سنت ہے. اسی لیے عرب میں بھی یہ محاورہ ہے تغدا تمدا کہ جب دن کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ. تعشا تمشا اگر رات کا کھانا کھاؤ تو پھر چلو، اس کے بعد چلنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ قیلولہ جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نیند کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس لیٹ جائے. چاہے نیند آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی آئے لیٹ جائیں بس.
تو اب جو جدید میڈیکل سائنس ہے انہوں نے بھی بڑی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں کھانا دن کا کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں ان کی عمر زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی مان گئے۔ ہمارا تو خیر ایمان تھا نا پہلے سے کہ جب حضور پاک نے فرما دیا تو لاکھ ڈاکٹر ان کی باتوں پہ قربان۔ ڈاکٹر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن سرکار دو جہاں کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب صحابہ یہ کرتے تھے کہ جو درخت گھنا ہوتا تھا، سایہ بہتر ہوتا تھا، اس کے نیچے حضور کی جگہ بناتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کہتے ہیں یعنی دیہات کے رہنے والا، شہر میں رہنے والا جو اس کو کہتے ہیں حضری۔ اور جو اعرابی اس سے معنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بدو ہو یا ان پڑھ ہو یا جاہل، نہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ آتا ہوا اعرابی، نے کہا اعرابی آیا، حضور کی تلوار مبارک لٹک رہی تھی، فاخترده السیف، جلدی سے تلوار حضور کی نکالی اور حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے کہا کہ من یمنعک منی، کہ حضور محمد مصطفیٰ اب کون ہے آپ کو جو بچائے میری تلوار سے، کہ آپ کے صحابہ کے آنے سے پہلے پہلے تو میں حملہ کر دوں گا نا۔ صحابہ تو دور دور سے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے زندگی نرالی ہے، حیات نرالی ہے، اٹھنا بیٹھنا نرالا ہے، اسی طرح آپ کا سونا بھی نرالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینام عینایا ولا ینام قلبی، کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھوں میں تو نیند ہوتی ہے لیکن میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ دل کا تعلق اللہ سے ہے، دل کا تعلق جو ہے وہ ذکر اللہ سے ہے، تو اس کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا یاد رکھ، جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے۔ اسی لیے سونے کا بھی ایک طریقہ ہے، النوم علی الیمین نوم الانبیاء والمرسلین، کہ آدمی جب رات کو سوئے، مرد ہے یا عورت ہے کوئی بھی ہے، تو وہ دائنی طرف لیٹے، یعنی داہنی کروٹ پہ لیٹے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ داہنا ہاتھ جو ہے یہ بھی اپنے رخسار کے نیچے رکھ لے، اور اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، جو بھی اس کو آتا ہے، آیت الکرسی آتی ہے، کچھ آتا ہے، تو یہ نوم الانبیاء والمرسلین ہے، یعنی داہنی طرف لیٹنا، یہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ اس طرح سوتے ہیں۔ والنوم علی الیسار، اور بائیں ہاتھ پہ سونا، بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے نوم الغافلین، یہ غافل لوگوں کی نیند ہوتی ہے۔ اور نوم علی ظہرہ، یعنی پشت ایسے کر کے لیٹنا اور چہرہ اوپر ہو، نوم المتفکرین، یہ ان لوگوں کی نیند ہوتی ہے جو جب تک سوتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اللہ کی قدرتوں میں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور نوم علی بطنہ، پیٹ کے بل لیٹنا یعنی الٹا لیٹنا، یہ نوم الفاسقین، یہ فاسق اور فاجر لوگوں کی نیند ہوتی ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے قوم لوط جو تھی، جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، وہ اسی طرح ہوتے، لڑکے الٹے اونڈے لیٹتے ہیں، تو اس لیے یہ نوم جو ہے نوم الفاسقین ہے، وہ عورت کی ہو یا مرد کی ہو یا کسی کی ہو۔ اچھا، ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا بس میں یہ ہے کہ ہم جب سوئیں تو اب دائیں ہاتھ پہ سوئیں۔ اب نیند آ گئی پھر جدھر چلے گئے، پھر ہمارے ذمہ کوئی بات نہیں، کیوں ہم تو نیند میں آ گئے، جب غفلت ہو گئی، نیند آ گئی، اب ہم بائیں ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے، پھر ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی آمدن عادت نہ ہو کہ میں نے سونا ہی الٹا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی اس کے بغیر، تو یہ نوم الفاسقین۔
اچھا، الٹے ہاتھ پہ لیٹنے کو نوم الغافلین کیوں کہا گیا ہے؟ یاد رکھو کہ جب آدمی دائیں لیٹتا ہے تو دل بائیں طرف ہے نا، تو دل لٹکا رہتا ہے، تو آدمی کو غفلت کی نیند نہیں آتی ہے، یعنی بالکل نہیں کھو جاتا ہے آدمی. اور جب آدمی بائیں ہاتھ پہ لیٹتا ہے تو اب دل کو راحت ملتی ہے، تو آدمی غفلت کی نیند سو جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ نوم الغافلین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم، یعنی دیکھیں نا کہ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا نبی دیا ہے جس پہ ہماری جان، مال، آل، اولاد سب قربان ہوں، کہ ایک ایک چیز امت کو سکھلائی ہے کہ سونا کیسے ہے، یہ بھی سکھلایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ رحمت ہوتی ہے، یاد رکھو. یہ دیکھو نا، ماں ہے، بچہ گندگی میں لتڑا ہوا ہو اس کو دھوتی ہے کہ نہیں دھوتی؟ کوئی اور عورت نہیں ہاتھ لگائے، باپ غریب بھی نہیں آئے گا. ماں کی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فوراً دھوئے گی. اور پھر جوں جوں بچہ ہے یا بچی بڑی ہوتی ہے، ماں اس کو سکھلاتی بھی ہے، بیٹا بستر میں پیشاب نہیں کرتے، ضرورت ہو تو دیکھو حمام میں جاتے ہیں، نہ چل سکو تو مجھے جگاؤ. یعنی ایک ایک چیز کی تعلیم دیتی ہے. اور حضور رحمت دو جہاں نے سونا بھی سکھایا ہے، اور حضور نے میاں بیوی کا سونا بھی سکھلایا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کیسے سوئیں. یہ ایک مستقل علم ہے اور باب ہے، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. یہ کوئی جانوروں والی زندگی نہیں ہے جو آج کل لوگ گزار رہے ہیں. یہ تو جانور ہیں، انسان تھوڑے ہیں. یہ تو وحشی جانور ہیں. باقی جو تھوڑا بہت ہوش ہوتا ہے وہ نشہ مت مار دیتا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. جب عقل ہی نہ رہا تو پھر عقل نہ ہو تو پھر انسان یا حیوان میں فرق کیا ہے؟ فرق تو یہی ہے نا کہ حیوان میں عقل نہیں ہوتی، انسان میں عقل ہوتی. جب عقل چلی گئی، اذا خامر العقل، جب عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا، اسی طرح جب حیا چلی گئی تو حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے اب جو چاہے کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھنڈے دل سے آپ بھی، میری بہنیں بھی، میری بیٹیاں بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کوئی با حیا لڑکی، کنواری لڑکی، عفت والی، عصمت والی اگر اتفاق سے اچانک بھی کسی مرد کی نظر پڑے نا تو مر جاتی ہے. ہائے کیا ہو گیا! اچانک کیا مقصد ہے کہ ایک عورت ہے بیچاری حمام میں نہا رہی ہے. اچھا، آنے والا مہمان تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. اس غریب نے، عورت نے، لڑکی نے اندر سے وہ بند نہیں کیا، لاک نہیں کیا، وہ یکدم دروازہ کھول کے اندر چلا گیا. اس کی نظر عورت مر جاتی ہے کہ زمین یہاں پھٹ جائے اور میں دفن ہو جاؤں، کہ میرا بدن غیر عورت غیر آدمی نے دیکھ لیا. لیکن جب حیا نہ رہے ماشاء اللہ پھر تو جناب ننگے ڈانس کرتی ہے. سمندر کے کنارے جا کے بغیر کپڑوں کے لیٹ کے سن بات لیتی ہے. اور اگر اس کو کوئی کہے کیا کر رہے ہو، کہتے عجیب میں بڑی آکورڈ عورت ہو تم، انجوائے کرو. کیوں؟ حیا نہیں رہا. جب حیا نہیں رہا تو جو چاہو کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ورنہ علماء نے بھی حقوق الزوجین کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، ہدایت نامہ خاوند کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، ہدایت نامہ بیوی کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح اسرار النکاح کے نام سے کتابیں لکھی ہیں.
رجوع الشیخ الی صبا کے نام سے کتاب ہے، بڑا علم ہے یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ میرے مدنی باغ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی حضور کی جب آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا تو پھر حضور کی نماز کیسے قضا ہو گئی؟ اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم 2 کتابیں پڑھ لیں نا، سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی بن گئے، اور کوئی 40 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرے اور آسمان کے درمیان میں باقی 2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. پھر اس کو نہ کسی مدرسے کا احترام ہے، نہ کسی استاد کا احترام ہے، نہ کسی عالم کا احترام. اس کے نزدیک دین صرف تبلیغ ہے، باقی دین ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو یہ بھی دشمن کی سازش ہے، اللہ ان کو ان سازشوں سے بچائے. ورنہ یہ سارا فیض جو ہے یاد رکھو یہ مدارس کا فیض ہے. دعا کرو اللہ تمام اسلامی ملکوں کے مدارس کی حفاظت فرمائے. یہ دشمن کا سازش ہے. اللہ کرے کہ ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ جو جنگ ہم دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے ہمیں علماء کے خلاف لڑا دیا. دشمن بڑا تیز ہے نا جی. اور جب یہ علماء سے لڑیں گے، قرآن والوں سے لڑیں گے، حدیث والوں سے لڑیں گے، مدارس والوں سے لڑیں گے، تو ان میں تو کوئی اللہ والے بھی چھپے ہوئے ہوں گے جو رات کو تہجد میں بیٹھ کے اللہ سے فریاد کریں گے. پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ یہ دشمن کی چال تھی. پہلے تم درندوں سے لڑ رہے تھے، دہشت گردوں سے لڑ رہے تھے، ظالموں سے لڑ رہے تھے، اب مظلوموں سے بھی لڑا دیا تاکہ وہاں ناکامی ہو جائے. اگر ظالم اور مظلوم میں فرق نہیں کرو گے تو پھر تو تباہی بربادی ہی بربادی ہے. اور یہی اور مشکلات ہیں کہ ہم 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں مولوی بن گئے، عالم بن گئے، فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، چینل پہ آ جاتے ہیں، ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. یعنی جن کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا وہ آج کل سکالر ہیں ماشاءاللہ، کہ آیت نمبر فلانا اور آیت نمبر فلانا. حضور نے کبھی آیت نمبر بتایا تھا؟ لوگ سمجھیں دیکھو جی کمال ہے، آیت کا نمبر بھی یاد ہے. بھائی اب حضور نے نہیں بتلایا، یاد کرو گے تم سنت کے خلاف کر رہے ہو. کبھی صحابہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 16 پڑھنا، یہ تو وہی 786 والا مسئلہ ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا ضرورت ہے؟ 786 لکھ دو. تم بھی تو اپنے نام کے ساتھ 420 لکھ دیا کرو. یار کس کس بات کو روئیں؟ اور وہ جیسے کہ بزرگوں نے کہا تھا کہ تن ہم داغ داغ شد، کہ سارے بدن پہ جب زخم لگے ہوں پمبا کجا کجا تھی، کہاں کہاں پایا رکھا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضور کی نیند مبارک ہے. نام کل ینام تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تو جب دل نہیں سوتا تو نماز کیسے قضا ہو گئی؟ حضور کی نماز ہے تو تیری میری نماز تھوڑی ہے. ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمارے تو ساری قضا ہو جائیں. ہمیں کیا فکر؟ ہم تو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں نا جی. 1 بجے رات تک بازاروں میں پھریں گے، انجوائے کریں گے، اور صبح کو انشاءاللہ ہوٹل کی ایئر کنڈیشن میں کمبل ڈال کے سوئے رہیں گے.
اگر عمرے پہ آ کے مرد ہے یا عورت ہے ایک نماز جماعت سے چھوڑی ہے، میں حرم میں بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی عمرہ نہیں ہوا. توبہ کرو اللہ کے. ایک جماعت چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتے تو کافر کا کیا عمرہ؟ نہ کرو عمرہ، اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں رہو. حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے آدمی جو تھے 2 خیمے لگاتے تھے، ایک مسجد تنعیم مسجد عائشہ جو ہے نا، ایک حد حرم میں ایک حد حرم کے باہر. تو جب کھانا کھانا ہوتا، ملازم سے بات کرنی ہوتی، بیوی سے بات کرنی ہوتی، اس خیمے میں چلے جاتے. جب نماز پڑھی فرماتے وہاں مجھ سے 70 غلطی ہو جائے لیکن حد حرم میں مجھ سے خدا کرے ایک غلطی بھی نہ ہو. آپ نے کوئی فرق محسوس کیا ہے کہ حرم میں ہیں یا حرم کے باہر ہیں یا بازار میں ہیں یا مسجد؟ جیسے آ رہے تھے سوئے ہوئے حرم میں سوئے ہوئے گپے لگا رہے ہیں. ماشاء اللہ والوں نے کیا عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب کسی غیر محرم پہ نظر ڈالو تو یہ بھی دل میں ذرا سوچ لیا کرو کہ جس نے نظر دی ہے اس کی نظر میری نظر پہ ہے. یعنی جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ نظر جب کسی غیر پہ ڈالو گے تو اس کی نظر تو پھر تمہاری نظر پر ہے نا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن ہے. یعلم خائنۃ الاعین. اللہ نے فرمایا جو تم آنکھوں کے گوشے سے کناروں سے اشارے کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. وما تخفی الصدور، جو تیرے دل میں چھپا ہوا ہے ابھی تیری زبان تک بھی نہیں آیا میں تو وہ بھی جانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، آپ سفر میں ہیں اور رات کو جب تھک گئے، قافلہ بھی تھک گیا، حضرت نے حکم دیا کہ پڑاؤ ڈالو، آرام کرو. آپ نے اپنے خادم خاص کو اور مؤذن خاص کو بلایا، حضرت بلال، اور میں بلال دیکھو سارا قافلہ تھکا ہوا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، تم جاگو تاکہ سب کی نماز خراب نہ ہو. اور اول وقت میں جیسے اذان ہوتی ہے دیتے ہیں کیونکہ پھر ہم نے سفر جاری رکھنا ہے. تم نے نیند نہیں کر رہا کہا حاضری آپ سے. سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کی پلان ہوتی ہے نا جو اونٹ پہ رکھتے ہیں ہم لوگ، اونٹ کی پلان رکھی اور اسے ایسے ٹیک لگا کے بالکل جہاں سے صبح صادق نے طلوع ہونا تھا ایسے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی میں فوراً اذان دے دوں گا. لیکن فرماتے ہیں غالباً النوم، اللہ کی شان ہے کہ مجھ پہ بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، تھکا ہوا تھا. بلال بھی سو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. جب سورج نکلا، دھوپ آ گئی تو حضور کی آنکھ کھلی. فوراً حضور فرمایا بلال، کہاں ہے بلال؟ بلال آ گیا. میں کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہو، اگر اللہ کا نبی سو گیا تو پھر بلال کی کیا طاقت ہے؟ آپ بھی تو نہیں اٹھے نا. میں مجبور ہو گیا، نیند آ گئی، غلبہ آ گیا. اب میں فروجی بنا دوں، جلدی نکلو اس جگہ سے. ان هذا الوادی بہا شیطان، اس وادی میں شیطان ہے جس کے اثر کی وجہ سے ہم پر نیند آ گئی. حضور اس وادی سے نکلے، وضو کیا، جماعت کی نماز پڑھی. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جس کوٹھی میں، جس بنگلے میں، جس ریسٹ ہاؤس میں، جس فارم ہاؤس میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان رہتا ہے.
تم کیا سمجھتے ہو اس میں انسان رہتے ہیں؟ جھوٹی بات، وہاں شیطان کا ڈیرا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شیطان جنوں والا ہو، انسانوں والے شیطان بھی تو ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ شیطان دو قسم کے، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ وہاں جنوں والا نہیں ہوگا تو انسانوں والا ہوگا۔ اب حضور کیسے سو گئے؟ یہ فقہا کا کمال ہے، یہ علماء کا کمال ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں ہیں۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی مسئلہ سمجھایا کہ وقت دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں سو گئی تو وقت کا پتہ نہیں لگا۔ ایک دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا کہ جس جگہ پر تمہاری نماز ہے اس جگہ کو چھوڑ دو۔ دو مسئلے ہو گئے ایک حدیث سے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ نکالا کہ ایک دفعہ حضور پاک نے رحمت للعالمین نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے جوتا مبارک پہنا ہوا تھا۔ بھائی جوتا پہن کے بھی نماز جائز ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جوتا پاک ہو، اور دوسرا اس منظر کو بھی سامنے رکھو جو حضور کے زمانے میں حرم تھا۔ وہ تو سارا پتھریلا راستہ تھا، سارا کچا راستہ تھا، ریتیلا راستہ تھا، گھر سے آتے آتے جوتا پلین ہو جاتا تھا، صاف ہو جاتا تھا۔ اور پھر اس گرمی کا اندازہ کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مٹھی بھر کنکریاں ہاتھ میں رکھ لیتے تھے، جب سجدے کا وقت ہے تو وہ بچھا دیتے تھے، ورنہ سجدہ نہیں کر، انگارے کی طرح جلاتے تھی کنکری۔ تم ایئر کنڈیشن میں کالونی پہ سجدے کر رہے ہو اور مسئلے بیان کرتے ہو۔ اس ماحول کو بھی تو سامنے رکھو نا۔ انہوں نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، حدیث میں ہے، اور نماز کی حالت میں حضور نے اپنی جوتی مبارک جو تھی پاؤں سے نکال دی۔ اچھا، جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے نا جن کی نظر پڑی، انہوں نے بھی جلدی جلدی جوتے نکال دیے۔ وہ بیچارے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پر کوئی حکم آ گیا نماز پڑھتے ہوئے؟ جب سلام پھیرا حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں جوتے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جوتا مبارک اتار رہے تھے تو ہم نے سمجھا کہ حکم ہے۔ فرمایا نہیں، اخبرنی جبریل آنفا، مجھے نماز کی حالت میں جبریل نے خبر دی کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، اتار دیں آپ۔ یعنی جس پیغمبر کا یہ مقام ہو کہ اگر جوتے مبارک میں بھی کچھ لگا ہو تو جبریل آ جاتا ہے، یہاں نماز سے اٹھانے کے لیے جبریل کیوں نہیں آیا؟ کہ جماعت قضا ہو گئی حضور کی، یہاں جبریل آ کے تھک جاتا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ اگر حضور کبھی سو نہ جاتے، نیند نہ آتی، نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو یہ مسئلہ کون سمجھاتا کہ اگر سو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ تو اللہ نے ایک دفعہ اس کا عرب کا منشا یہی تھا کہ میرا نبی سوتا رہے تاکہ پھر نماز قضا پڑے اور امت کو قیامت تک مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے مبارک کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اعرابی آیا اور اسے تلوار کھینچی، اتنے میں حضور کی نیند کھل گئی۔ اور اس نے کہا من یمنعک منی، کون آپ کی مجھ سے حفاظت کرے گا؟ تو فوراً حضور کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ خدا کے لیے مسئلہ سمجھا کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابا آدم حفاظت کریں گے، میرا ابا ابراہیم مجھے بچائیں گے، یعنی تمہارے پیروں سے بھی پیغمبروں کا درجہ کم ہے،
تمہارے پیر تو بچانے آ جاتے ہیں، حضور کے لیے پیغمبر بھی نہیں آتے۔ تمہاری تو بڑی شان ہے نا جی کہ حضرت حسین پیاسے شہید ہو جائیں، حضرت علی نہیں پہنچے، تم کبڈی کھیلو تو آ جاتے ہیں، یا علی مدد، اور حضرت علی آ جاتے ہیں۔ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو حیا نہیں آتی کہ جب ننگے کھڑے ہوتے ہیں علی کو اسی وقت بلاتے ہیں؟ بھائی کبڈی کھیلتے ہیں یا پہلوان کشتی لڑتے ہیں تو انڈر ویئر میں ہی ہوتے ہیں نا، تو ناف سے لے کر یہ رقبہ تک جو ہے یہ تو سطر ہے، اس کا ذرا بھی کھلا ہو نماز نہیں ہوتی۔ مقصد ہے کہ ننگے کھڑے ہیں، حضرت علی کو اس وقت بلا، جب کپڑے پہنے اس وقت نہیں بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتے ہیں ابھی ہم۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میں نے تو بڑھاپے میں زیارت کی جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، فالج کا حملہ بھی ہو چکا تھا اور بالکل سفر بند ہو چکا تھا، باہر نہیں جاتے تھے، گھر میں بھی مشکل سے بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ میں چلا گیا تو حضرت نے اپنی کوٹھی مبارک کا دروازہ اندر سے کھولا، السلام علیکم کیا، بیٹھ گئے، کچھ پڑھ رہے تھے، اشارہ کیا کہ بیٹھو میں ختم کر دوں، تو وظیفہ ختم فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھئی مولوی مکی، فقیر کے لنگر میں تو آج کل نمک کی چائے چل رہی ہے، چینی اللہ نے دی نہیں، اگر تم نمک کی چائے پی سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے بھی بنوا لیتا ہوں۔ میں نے بچپن تھا نا جی، کوئی اتنا، تو میں نے جلدی سے کہا، میں نے کہا شاہ جی بس آپ ایسا کریں، آپ صبر فرمائیں، میں ابھی جا کے چینی لے آتا ہوں۔ فرماتے شرم ہوتا تو پہلے لے کے آتے، اب کیا لے کے آؤ گے، کر جاؤ۔ کہتے کوئی شرم ہوتا تمہیں، کوئی حیا ہوتا تو پہلے لے آتے، اب تمہیں شوق ہو گیا چینی لانے کا، چھوڑو، اللہ لینا نہیں چاہتا، فقیر بھی راضی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مولوی مکی تمہارا بچپن ہے، ابھی پڑھ رہے ہو، اور ابھی سے تم نے تقریریں شکریریں بھی شروع کر دی ہیں، ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے چلو، آہستہ آہستہ چلو، ورنہ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، جہاں تھے وہیں رہیں گے، کیوں اپنی جان ہلاک کرتے؟ فرمایا وکیل صاحب آدھی ریل میں کٹ گئی اور آدھی جیل میں کٹ گئی۔ جب ہم جیل میں گئے لوگوں نے کہا آ شاہ جی، اور جب ہم نے تقریر کی لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، وظیفی اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اشارہ کیا، کہنے لگے مولوی مکی جب تک یہ کتیا منہ میں بک بک کرتی تھی تو لوگ زمانہ میرے پیچھے چلتا تھا، اس نے بھونکنا چھوڑ دیا، لوگوں نے ملنا بھی چھوڑ دیا، اب اکیلا ہوں، اللہ کے سوا کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے آج بھی حضرت کا وہ شعر یاد ہے، میری وہ آخری ملاقات تھی، پھر میں ادھر آ گیا، پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی، ایک شمع تھی جو آخر شب وہ بھی بجھ گئی، اور حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات۔ حیرت دہلی کا شاید یہ شعر ہوگا۔ بہرحال تو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن وہ تو خیر یہی کہتے تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آج جو دنیا میں دین ہے، ایمان ہے، حضور کا عشق ہے، صحابہ کی یہ ان لوگوں کی محنت ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ نہ ایمان سے کہو تمہیں دین
پرائمری سکول نے، مڈل سکول نے، ہائی سکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے سکھلایا، تمہیں اسلام میڈیا نے سکھلایا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے سکھلایا ہے، جو ایک کریم بیچنے کے لیے بھی پوری آدھی ننگی عورت دکھلاتے ہیں، انہیں نے اسلام سکھلایا ہے۔ چن چن کے خبریں دینے کے لیے اور اینکر بنا کے بٹھائی ہیں لڑکیاں کہ اچھے خاصے مولوی کا دماغ بھی خراب ہو جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں نا، انہیں اپنی ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اور یاد رکھیں، دو چیزوں کا خیال رکھ لو، ایک نظر نیچے رکھو، ایک غیر محرم عورت میں نہیں بلکہ لڑکا جس کی داڑھی نہ ہو، امرد ہو، اس پہ بھی کبھی نظر نہ ڈالو۔ یعنی دیکھتا ہے آدمی، مقصد ہے کہ شہادت کی بری نظر نہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے امام محمد بن حسن الشیبانی، بے انتہا خوبصورت نوجوان تھے، اور جب پڑھنے آئے تو ابھی آپ کی داڑھی نہیں تھی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میرے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو، امرت پہ نظر ڈالنا جو ہے یہ بھی گناہ ہے۔ جب تک امام محمد کی داڑھی نہیں آئی سامنے نہیں بٹھایا۔ اب تو پیر جناب مٹھیاں برواتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو پاک لوگ ہیں نا جی، مریدین سے مٹھیاں برواتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہاتھ چومتی ہیں، پاؤں چومتی ہیں، سائیں کے مقدس آدمی ہے۔ اب حافظ الوسایا ہوتے تھے تیرے غازی خان کا ایک بہت بڑا خطیب تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا عالم بھی بہت بڑا، نابینا۔ تقریر فرما رہے تھے، کسی نے پوچھا سائیں پیر کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت صاحب نے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، میں نے زیارت بھی کی ہے اور کٹھے جلسوں میں بھی گیا ہوں، اور بڑی مزاح والی طبیعت بھی تھی۔ کہنے لگے بھیا قرآن کو تے 14 سال تھی کہ سارے گھر میں پیر کو 14 جہاڑے گھر سے رکھ چاہتے پتہ لگ ویسی کہ شان زیادہ ہے۔ قرآن تو 1400 سال تھی کہ سارے گھر میں اج تک کچھ نہیں سی کتاب، تو پیر کو تو 14 جہاڑے رکھ کر دیکھو مسئلہ خود سمجھ آئے سی، بڑی مزاق کرتے تھے۔ ایک جلسے میں تھے حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پپلی راجن والے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑے عالم تھے اور اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے مناظر تھے، شیعہ کے خلاف بہت بڑا مناظر تھا وہ شخص، اور بڑے جرت والا سید تھا۔ ایک دفعہ مناظرہ کرے تھے شیعہ سے، تو درمیان میں میز تھی نا جی، ادھر شیعہ تھا ادھر شاہ جی تھے، تو وہ شیعہ جو تھا اس کے دماغ میں کچھ شیطانیت آئی، تو وہ کہنے لگا کہ شاہ جی سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ سنی اور سور میں، کیونکہ ادھر بھی سین ہے نا، سور میں بھی سین ہے نا، تو سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے بڑے آرام سے کہا بھائی یہ پیمائش کا ان کا پیمائش کا مول صاحب اتنا ہی فرق ہے، میں سنی ہوں تو سور ہوں، اتنا فرق ہے، یہ 2-3 میٹر کا فرق ہے بس۔ ایسے بہادر آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ وہ اپنے علاقوں میں جلسے کراتے تھے، اور عجیب وہ کوئی جلسے وہ زبان دور بھی کوئی نرالا تھا کہ 8 دن کے پروگرام ہو گیا۔ مولوی مکی صاحب اگر مجھے تاریخ دینی ہے تو 1 ہفتہ پورا دینا ہوگا، تو مولوی لوگوں کو ایک جلسہ بھگت کے بھاگ کے جاتے ہو، میں بعد میں شرمندہ ہوں۔ عجیب بات نہیں تھے، سائیکلوں پہ جاتے تھے ہم لوگ، گھوڑیوں پہ جاتے تھے، کوئی کاریں شاریں تھوڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں 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 رحمتیں فرمائے کہ ساری زندگی انہوں نے حق کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی۔ تو ان کے جلسے پہ تھے، مجھے یاد ہے کہ حافظ الوسائے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو مچھر ہوتے تھے بے حد، تو ساتھ ان کے مدرسے کے بالکل ایک ندی بہتی ہے، نہر، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں جلسے سے دور اس نہر کے کنارے پٹڑی پہ جا کے 4 پائیاں بچھاؤ، سپیکر کی آواز بھی تنگ نہ کرے، اور وہاں ہم ہوا بھی ٹھنڈی ہوگی، ساتھ ندی بہ رہی ہے، تو
تو حافظ صاحب کی عادت تھی کہ جہاں آتے پوچھتے اور بھی مولوی مکی بھی آیا ہے وہاں ہاسی آیا ہے وہاں میری چار پہ ہوں نہ رکھو جن کا نے چنگا کھاوڑ پیوڑ گلے میں بھی تو سارے بھوکے ننگے مولوی ہیں. بڑے عجیب آدمی. یا اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرما. نابینا تھے اور اپنے دور میں اپنے مدرسے کے امتحان میں اول نمبر پاس ہوئے. نابینا ہو رات کو ہم سوئے ہوئے ہیں تو آدھی رات ہوگی شاید اللہ عالم وہ اپنا کپڑا اتار کے مجھے بلاتے ہیں مولوی مکی مجھے تو مچھر نمرود سمجھ کے کاٹ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے. کہتے ہیں ہم نے سمجھا نمرود ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ ہمارے تمام علماء جو فوت ہو گئے جو شہید ہو گئے جو ظالموں نے مسجدوں میں مار ڈالے ہیں اللہ ان سب کی قبریں اپنی رحمت سے منور کر دے. روضۃ من ریاض الجنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اور جتنے زندہ ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما دے. اب دیکھیں کہ وہ کافر لیکن حضور کا دیکھیں کتنا ایمان ہے. فرمایا اللہ اکبر میرا اللہ مجھے بچائے گا. صحابی کہتے ہیں سکت اتن یدئی ہی وہ تلوار جو ہاتھ میں تھی نا وہ ڈر کے مارے اس کی گر گئی اور اس نے زور سے ٹکر ماری درخت میں اور اپنا سر پھاڑ دیا اور وہی مر گیا. تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ واللہ یعصمک من الناس. میرا مدنی آپ غم نہ کریں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو جس کی حفاظت خدا کرتا ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. جیسے ہمارے محاورے میں بھی ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور معصوم بچے بچ جاتے ہیں. یہ اللہ بچانے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. تو دعا کیا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے بلد الامین پہ رحم فرمائے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ اس کو یہود اور ہنود کے پنجے سے نکالے ان کی سازشوں سے نکالے صراط مستقیم نصیب فرمائے. محرم عمرے کرنے والا یعنی جب طواف صفا کر کے ختم کر لے اپنے بال کاٹ سکتا ہے. مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور کوئی بیر شفا ہے. ہم نے تو نہیں سنا آپ نے کوئی سنا ہوگا. بہرحال ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے مکہ مدینے کا ہر کنواں رحمت ہے نعمت ہے خدا کا فضل ہے لیکن بیر شفا ہم نے سنا کوئی نہیں ہے آج تک. یہ ساری آپ کی برادری ہے جس میں یہ مسئلے کھڑے ہوئے ہیں نا یہ عرب نہیں یہ آپ کی برادری ہے کہ کبوتر کے دانے ڈالو اس سے جو چنو اور مریم بوٹی استعمال کرو اور یہ سارے مسئلے تیری قوم کے بنے ہوئے ہیں. ان کا عربوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ خدا کو مانتے ہیں وہ مریم بوٹی پہ عقیدہ نہیں رکھتے. عقیدت اور محبت سے ماں باپ بھائی بیوی کی قبروں پہ پھول چڑھا سکتے ہیں بالکل نہیں چڑھا سکتے. اگر پھول چڑھانا جائز ہوتا تو کیا خیال ہے آپ کو حضور صحابہ حضور کی قبر مبارک پہ نہیں چڑھاتے. حضور اپنی بیوی سیدہ خدیجہ اپنے بیٹوں کی قبر پہ نہیں چڑھاتے. حضور اپنی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم زینب تو حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں ان کی قبروں پہ نہیں چڑھاتے. سیدنا حمزہ اور مصعب بن عمیر کی قبروں پہ نہیں چڑھاتے. یہ تمہاری عقیدت ہے کہ پھول ڈال. زندگی میں تو تم نے کبھی ان کو ہاتھ بھی نہیں دیا. اب مرنے کے بعد تم گئے ہو قبروں پہ پھول ڈالنے کے لیے. بالکل بدعت ہے. مونچھوں پہ اس طرح دبانا نہیں چاہیے کتروانی چاہیے باریک کر یعنی ایک نمبر مشین سے نکال لیں بس تاکہ نظر تو آئے نا. یہ تو نہ ہو نہ مونچھ نہ داڑھی پتہ نہیں کیا نکل آیا اندر سے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے داڑھی مڈاتے ہیں مونچھ بھی ساتھ مڈا دیتے ہیں. ویسے ان کو چاہیے بھاویں بھی مڈا ڈالے اچھی طرح جو بھی بنے نا بننا ہے. تو یہ آدھا تیتے آدھا بٹیر کیا مطلب.
ہم آدھے لوگ مسجد میں پہنچے، امام نے سلام پھیرا، ہم نے اپنی جماعت کی، اور تکبیر کہو تو جائز ہے، نہ کہو تو کوئی ضروری نہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کریں۔ احرام میں پن لگاتے ہیں یا کوئی بٹن لگاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، پھر یہ تو سلائی ہو گئی نا۔ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے بیوی بچے نے میرے بیوی بچے بے فرمان ہیں، دعا کریں میرا بھائی ہم میں کوئی گناہ ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ بیوی اگر نافرمان ہو جائے، گستاخ ہو جائے، سمجھ لو کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے دل سے میری عزت، ہیبت، عظمت اٹھا دی، اور تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی جو آج بھگت رہے ہو۔ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، یہ حدیث ہے۔ مولوی مکی کی کیا بات ہے، مولوی مکی تو 2 ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بروا آباءکم تبروا ابناءکم، تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولاد بھی تمہاری عزت کرے گی۔ ایک احرام کو بغیر دھوئے، دوسرا بھائی جب تک ناپاک نہ ہو 100 عمرہ کرو، عمرے کرنے سے کوئی احرام پلید ہو جاتا ہے؟ جو والدین ہیں ان کے لیے آپ بالکل عمرہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ حیات بھی ہوں۔ والدین کا تو بہت حق ہے نا۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں ایک معذور کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کی بھی نیت کر رہا ہے، اپنی بھی دونوں کا ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ کندھے پہ اٹھا کے کیا جائے، دونوں کا ہوگا یا ایک کا ہوگا۔ یہ تو ویل چیئر بھی زمین پہ ہے، تم بھی زمین پہ ہو، اس میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں نا۔ اگر کوئی بندہ عمرے کے ارادے سے مکے میں داخل نہیں ہوا، بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرے، دم ادا کرے۔ یہاں کے ائمہ فرماتے ہیں اگر وہ ڈپٹی پہ آیا ہے، کام کے لیے آیا ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، لیکن وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ عمرے سے تو محروم ہو گیا نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میرے خیال کا کیا منع ہے؟ کس بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، باقی تم جانو اسے اسد جانو۔ مسجد عمرہ سے عمرے کی فضیلت ہے، اگر نہ ہوتی حضور اپنی بیوی کو بھیجتے کہ جا کے عمرہ کرو۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جن ملکوں میں کوشش ہو رہی ہے، اسلامی نظام اسلامی طریقے سے آئے گا۔ اسلامی نظام لڑائی جھگڑے اور فساد سے کبھی نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسلامی نظام کو لانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، 13 سال مکے کے پتھر برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر اسلامی نظام آتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کو قتل کر کے اسلام لا رہے ہو، یہ اچھا اسلام ہے بھائی؟ لوگوں کو قتل کر دو، سکول کے بچوں کو اڑا دو، مسجدوں میں جا کے حملے کر دو، شیعہ سنی کی لڑائیاں کروا دو، یہ کون سا اسلام ہے یار؟ یہ تو فساد پہ لفظ ہے۔ مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اہل حدیث مدرسے سے صدر لینا ضروری ہے میرا بھائی۔ جن مدارس کا معادلہ ہو چکا ہے، معادلے کا معنی یونیورسٹی کو آ کے انہوں نے اپنا سارا نصاب دکھلایا ہے اور منظوری لی ہے، اس کے داخلہ ہو سکے۔ جن نے معادلہ ہی نہیں کرایا وہ جانتے نہیں وہ مدرسہ کون ہے۔ داڑھی منڈانے والے جو ملازمین حرم میں ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بھئی حرم کے ملازمین جو کچھ مرضی آئے کرتے رہیں، ان کے لیے سب کچھ، یہ تو سب سے زیادہ گناہ گار ہیں کہ تو نے وفا ہے نا کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ جنازے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد صلا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ عمرہ کا احرام باندھ کے نیت کر لی، لیکن بیمار ہونے پر کپڑا ڈال کے سو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، بیمار ہے، معذور ہے۔
اگر دم دینے کی طاقت نہیں ہے تو 10 روزے رکھے، وہ یہاں رکھے یا اپنے ملک میں رکھے، کوئی بات نہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں بال نہیں کاٹتے ہیں، خواہ وہ شو کرنے آتے ہیں، عمرہ کرنے نہیں آتے۔ عمرے میں لازم محلقین رؤوسکم و مقصرین، قرآن ہے، یا اس طرح پھرواؤ یا سارے سر کے بال کٹواؤ۔ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ جدہ مکہ میں نماز سفر ہوگی، اگر سفر 78 کلومیٹر بن جائے تو نماز قصر ہو، ورنہ دیکھو نا اب جدہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ 50 کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ آپ اگر ایئرپورٹ جا رہے ہیں پھر وہ بن جائے گا 100 کلومیٹر، پھر مسافر ہیں۔ پاکستان میں الائٹ اسلامک بینک ہے، میں جانتا نہیں ہوں، اگر وہ اسلامی طرز پہ کرتے ہیں بالکل جگہ کرائے پہ دیں، ان کے ساتھ کاروبار کریں۔ اب تو آپ کے پاس کئی اسلامی بینک ہیں، یہ ہے میزان ہے، الفلاح ہے، البرکہ ہے، اسلامی بینک ہے، خلیج الاسلامی ہے، استثمار میڈیکل فیصل، تو کئی بینک ہیں۔ اب تو بڑے بڑے بینک جو ہیں نا، جو انٹرنیشنل لیول کے، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے سودی نظام کو چھوڑ کے اسلامی نظام اختیار کریں۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اسلامی نظام میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بندہ مرتا نہیں۔ میری والدہ عمرے کے لیے آئی ہے، عمرے کے بعد بیمار ہے، جدہ اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا، اللہم اشفنا جزا۔ میرے بھائی کا نام غلام مصطفیٰ ہے، اکثر و بیشتر خود ہنستا رہتا ہے، ویسے بولتا ہے، علاج کرایا اس کو سورۃ البقرہ جو ہے نا، سورۃ البقرہ وہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، پانی سے غسل کراؤ، تیل پہ دم کرو، اس کی مالش کرو، وہی پانی اس کو پلاؤ، ہیڈ فون لگا کے اس کو سورۃ البقرہ سنایا کرو، تو آپ انشاءاللہ 20-21 دن کریں گے تو سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر شیطانی اثر ہے، کوئی اور بیماری ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے کریں، کسی کے صدقے واسطے سے نہیں۔ ہمارا ایک مریض ہے، اس کو انفیکشن ہے، جب دوائی کھاتی ہے ٹھیک ہوتا ہے، چھوڑے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ پتہ کرو نا انفیکشن کس چیز سے ہے، ورنہ یہ تو ساری زندگی دوائی کھاتے کھاتے مر جائے گا۔ آپ یہ پتہ کریں، آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل تو پیچ ٹیسٹ ہیں، آپ کسی بڑی ہسپتال میں چلے جائیں نا تو وہ سارے ٹیسٹ لگا دیں گے اور 24 گھنٹے میں رپورٹ دے دیں گے کہ فلاں چیز سے آپ کو یہ انفیکشن ہے، وہ اس سے بچ جائے، نہیں ہوگا۔ دو دن پہلے آپ نے شادی میں اگر رکاوٹ ہو تو وہ ہٹ جانے کا کوئی وظیفہ بتایا تھا، میری رکاوٹ تو نہیں ہٹتی، میری شادی تو ابھی تک نہیں ہوئی۔ تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ بس اصول ہوتا ہے نا، ڈاکٹر اپنا علاج نہیں کر سکتا نا۔ اگر کوئی شخص فرض ادا کرنے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے اور 60 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو، فرض روزے کی حالت میں، یعنی رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے اس نے ہم بستری کی ہے، تو اب اس کو 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو روزانہ 10 ڈنڈے مارتے رہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بستری کرنے کی طاقت ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، کیوں بہانے بناتے ہو؟ یعنی روزے میں بیوی کو نہیں چھوڑا ہے، اب اس کو طاقت نہیں ہے۔ کیوں طاقت نہیں ہے جناب؟ بالکل روزے رکھو، 60 روزے رکھو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، حکم کیا؟ حضور نے خود حکم دیا، حضور کی قولی حدیث ہے۔ تسبیح کی کیا دلیل ہے؟ تسبیح کی دلیل یہ ہے کہ یہ آلت الذکر ہے، جیسے یہ آلت الصوت ہے کہ اس کے ذریعے نماز اور اذان ہو رہی ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں یہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اسی طرح وہ بھی اگر ہاتھ میں ہو تو آدمی ذکر کر لیتا ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کرے۔ ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ حضور ہمیشہ ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی میں پگڑی بھی پہنتے تھے،
کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے. تو ہمارے نزدیک تو جو حضور کا لباس ہے ہمارا ایمان ہے. تمہیں اہمیت نہیں ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے. کہتے ہیں جی کہ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، نبیوں والا کام ہے. ہم پاکستان سے مدینے آئے، مدینے سے مکہ بغیر احرام کے آ گئے. آپ واپس جائیں مدینہ شریف اور احرام باندھ کے عمرہ کریں، ورنہ آپ کو دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا. آپ دیر نہ کریں، فوراً واپس چلے جائیں. کہتے ہیں جتنے اسلامی بینک ہیں اگر قسط ادا کرنے میں لیٹ ہو جائے تو جرمانہ کرتے. مجھے نہیں پتا میرا بھائی، میں نے ان کے جو شرائط ہیں وہ نہیں پڑھے ہوئے، لیکن بہرحال اگر انہوں نے ایک اصول بنایا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اسلامی بینک جو ہیں وہ علماء کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پاس علماء رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ڈائریکٹر کی حیثیت میں، جو ان کو روزانہ مشورہ دیتے ہیں کہ مزاربت پہ کام کیسے ہوگا، مشارکت پہ کیسے ہوگا، مرابحہ پہ کیسے ہوگا، قرض کیسے دیا جائے گا، اقساط پہ کیسے دیا جائے گا. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. باقی میں نے چونکہ چیز پڑھی نہیں ہے، میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ اور فتویٰ ویسے بھی مفتی کا کام ہے، مولوی مکی کا کام تو نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة قط ولا اقل من ذلك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما. یا الہ العالمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ عالم اسلام سے اپنی ناراضگی اور اپنا عذاب اور اپنا غضب اٹھا دے. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسئلہ فلسطین کو حل فرما. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما. عراق میں، شام میں، عرب میں، عجم میں، پاکستان میں، برما میں، ارکان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں. یا اللہ جہاں جہاں علماء ہیں، مدارس ہیں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.